بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصول کافی میں ہے جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ اور کسی کو نہ گواہ بنایا ہے نہ کوئی تحریر جو ہے نا وہ عمل میں لائی گئی ہے جو موقع پہ دکھا کے آپ اپنا قرض وصول کر سکیں یا گواہی کے ذریعے اپنا حق آپ وصول کر سکیں۔ آپ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، بعد میں جب آپ مطالبہ کرتے ہیں ادائیگی کی تاریخ آنے پر وہ اگلا مکر جاتا ہے، آپ اس کے خلاف بد دعا کریں، خدا آپ کی یہ دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ خدا فرماتا الم اقل بالاستشہاد، میں نے اپنے کلام پاک میں تمہیں کہا نہیں کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کسی کو قرض دو تو گواہ بناؤ، گواہ نہیں بنایا تو اب جو ہے نا وہ اس مقروض کے خلاف جو ہے نا اب بدعا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ من جملہ وہ لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ آدمی جو بیوی کے خلاف جو ہے بدعا کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ بھئی وہ حکم بھی ہے دونوں طرف سے بندے بٹھاؤ سلو کراؤ، بھئی اگر نہیں معاملہ جو ہے نا نبھاؤ ہوتا، وہ آئے دن کے لڑائی جھگڑے گالی گلوچ غیبت کے بجائے خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کو فارغ کر دو، بددعا کیوں کرتے ہو؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ذرا سی بات پر بندہ جو ہے وہ فارغ کر دے اس کو، نہیں ہوتا ہے کیا تم نے میں نے اس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں دے دیا، بددعا مت دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں شادی بیاہ کے موقع پر نکاح کے موقع پر بعض مومنین خواہش کرتے ہیں کہ بھئی مختصر درس ہونا چاہیے، وہاں میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا جو ہے نا وہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت اہم ہے، اس لیے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک عالم دین جو ہیں ان کی بیوی بہت بد اخلاق کی بہت سناتی تھی اپنے عالم دین، وہ عالم دین جو ہے دوسروں کے عالم دین ہوتا ہے، وہ بہت جو ہے نا ان کی شان میں گستاخی کرتی رہتی تھی، تو ایک مرتبہ 2 بندے اس عالم دین کے گھر گئے کچھ مسئلہ دریافت کرنے، تو وہ عالم دین جو ہے وہ دیہاتی ماحول میں وہ جنگل سے لکڑی توڑ کے لینے گیا ہوا تھا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ قبلہ صاحب کی اہلیہ نے دروازہ کھولا، کہا کہ تشریف رکھتے ہیں قبلہ؟ کہا نہیں، کدھر گئے ہیں؟ وہی کچھ سنا دیا نا ان کو سنا دیا، فلان فلان کر کے جو ہے نا وہ برا والا بھی کہا یہ جنگل سے لکڑیاں توڑنے گئے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں قبلہ کی مدد کریں گے لکڑیاں توڑنے اور اٹھانے میں اور ساتھ ساتھ اپنا مسئلہ بھی دریافت کریں گے۔ یہ جا رہے تھے تو وہ سامنے سے قبلہ صاحب لکڑیوں کی جو ہے نا وہ گٹھڑی لے کے آ رہے تھے، انہوں نے وہ ایک شیر پر وہ سوار تھے، لکڑیوں کی گٹھڑی بھی آگے پیچھے تھی، اور جہاں سواری جب رک جائے نہ چلے تو اس کو مارنے کے لیے ہاتھ میں کوئی چابک یا وہ تازیانہ سا رکھا جاتا یا ڈنڈا، اس کی جگہ ایک سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، سر سے پکڑا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت سانپ کے ذریعے جو ہے نا شیر کو ماریں۔ ان کو تو اپنا مسئلہ ہی بھول گیا، کہا کہ یہ تو عجیب مخلوق ہے بھائی، کہا کہ مولانا آپ یہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس سے وہ صحرا کے درندے کو اور زہریلے جانور کو مسخر کر دیا ہے؟ ان کو اندازہ ہو گیا تھا میرے گھر سے آ رہے ہیں اور میری اہلیہ سے کیا سن کے آ رہے ہیں، کہا کہ آپ نے میری اہلیہ کا حسن و خلق دیکھا نا؟ کہا ہاں میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ یہ روحت بالکل سیم روایت میں ہے، دونوں کے لیے ہے، اگر خاتون شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اس کا بھی خدا کی بارگاہ میں اتنا مقام بلند ہوتا ہے، اور اگر مرد خاتون کی بد اخلاقی پر تحمل اور تعاون کے بغیر اگر یہ ایک دوسرے کے حقوق پر ڈٹ جائیں نا، اڑ جائیں، وہ کہے کہ میں نے کھانا بھی نہیں پکانا، جھاڑو بھی نہیں دینا، گلاس پانی کا بھی پلانا میرا فرض نہیں ہے، پھر مرد آگے سے یہ رد عمل دکھائے پھر میرے اجازت کے بغیر گھر کے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی، یہ اس کو حق پہنچتا ہے نا؟ ایک ہفتے کے اندر معدے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی بیچاری، زیارات کے لیے بھی نہیں جانے دیتا، عمرہ مفردہ کے لیے بھی نہیں جانے دیتا، ہاں حج واجب ہو گیا ہو خاتون پر اور میاں اجازت نہ دے، یہاں یہ کہ نافرمانی کرے، ہاں اور جا کے حج بیت اللہ واجب کو بجا لانے کے لیے اگر وہ منع کرتا ہے اس وقت اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ تعاون کے بغیر میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا
شوہر اور میاں بیوی، شوہر چاہے کتنا بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور بڑے سے بڑے خاندان سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ شوہر امیر المومنین کی برابری نہیں کر سکتا، اور خاتون چاہے کتنے بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، سفید پوش بدر ٹرپل جو ہے نا وہ جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی ہو، وہ خاتون جنت کی برابری نہیں کر سکتی۔ خاتون جنت گھر میں اس کو پتہ تھا کہ مجھ پر کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے۔ چکی پیستی تھی، روایات میں ہاتھ زخمی ہوتے تھے، وہ جھاڑو دے دے کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لکڑی جلا جلا کے وہ دیکھ کے نیچے آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، اور امیر المومنین کیا کرتے تھے؟ صرف جا کے خیبر اور خندق اور حنین میں جنگ لڑ لیتے تھے، خاتون جنت کے ساتھ بیٹھ کے دال صاف کرتے تھے امیر المومنین۔ یہ تعاون ہوتا ہے۔ کل بھی ہوا تھا، میں نے وہ دلہا سے عہد لیا، میں نے کہا کہ ان بیوی کے ساتھ بیٹھ کے دال صاف کریں گے؟ ہاں جی ضرور صاف کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ کل ایک بندے کا فون آیا مجھے کہ بھائی مجھے ایک جو ہے نا وہ خاتون کا وہ نکاح پڑھنے کے بلایا گیا ہے، ابھی مجھے پتہ چلا ہے شادی ہال بک ہو گیا اور آرڈر بھی دے دیا وہ کھانے والے کو، اور اب وہاں موقع پر جا کے پتہ چلا کہ یہ خاتون کسی کے نکاح میں تھی، اور انہوں نے لڑکی والوں نے عدالت سے جا کے طلاق لی ہے، اور جبکہ اس کے صیغے جاری نہیں ہوئے۔ آغا صاحب کیا کروں؟ میں نے کہا اٹھ جائیں وہاں سے۔ اچھا ان کے لیے بھی قیامت ہے بھائی، وہ دونوں جو ہے نا وہ تیاریاں کر کے آئے ہوئے ہیں، ہوٹل بھی بک ہے اور آرڈر بھی دیا گیا ہے، اتنے ڈش۔ میں نے کہا کہ پھر وہ کہہ رہا ہے یہ باپ سے بات، لڑکی کے باپ سے بات کریں۔ لڑکی کے باپ سے میں نے کہا یہ قرآن کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے فَاشْهَدُوا ذَوَوْا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں گواہ دو۔ یہ عدالتی طلاق جو ہے اس میں 2 عادلوں کی گواہی نہیں ہوتی، نہ اہل سنت کے مفتی حضرات کہاں یہ ضروری نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا آپ کے پریشر میں آ کے مولوی صاحب اگر انکحتم موکلتم موکل پڑھ بھی دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ میاں بیوی نہیں بنیں گی، یہ ابھی تک اسی پہلے شوہر کے جو ہے نا وہ نکاح میں ہیں۔ باپ اصرار کر رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ صیغہ جاری نہیں ہوا، اور اسی عدالتی طلاق کے بیس پر آگے کسی اور سے شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نکاح در نکاح کے زمرے میں آتا ہے۔ اس مسئلے کو جہاں تک ہو سکتا ہے پھیلائیں، جب تک شرعی طلاق نہیں دے گا اپنی رضامندی سے شوہر، اس وقت تک اس کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ہیں کہ جہاں پر شوہر اگر نہیں بھی دینا چاہتا، حاکم شرع مجتہد کا وکیل جس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے خاتون کو فارغ کر سکتا ہے۔ وہ صورت ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، نہ طریقے سے بساتا ہے نہ اس کو فارغ کرتا ہے، جی خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا۔ یہ اگر ثابت ہو جائے حاکم شرع کے نزدیک، مجتہد کے وکیل کے نزدیک، یہ خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، تشدد کرتا ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا ہے، بساتا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، یہ باتیں حاکم شرع کے پاس جا کے ثابت کرنی ہوگی۔ صرف لڑکی یا لڑکی کا باپ یا بھائی کہے کہ یہ خرچہ نہیں دیتا، اس سے پوچھا جائے کہ بات تم نے بسانا یا نہیں بسانا، وہ کہتا میں نے بسانا ہے، اس کو کچھ عادتیں پسند نہیں ہے اس لیے طلاق لینا چاہتی ہے۔ نہیں بھائی، یہ عادتیں ناپسند ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی طلاق دینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ اندھیر نگری بھی نہیں ہے کہ بس اس کو ایسی نہ طلاق دے اور اس کو نہ طریقے سے بسائے، یہ کام نہیں کرتا۔ پھر حاکم شرع اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، اس کے بغیر ایسے ہی جو ہے نا اس کا کوئی چال چلن اس کو برداشت۔ ناجائز تعلقات ہیں جی اس کے کسی کے ساتھ، وہ جائے گا جہنم۔ ناجائز تعلقات کی وجہ سے آپ کو خاتون، آپ کو اپنا حق چاہیے، آپ کے حقوق ادا کرتا ہے، باقی جو مرضی کرتا پھرے وہ خدا کے ہاں جواب دہ ہے۔ دین فہمی کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔